لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي التهامي مولانا ومقتدانا وناصرنا وهادينا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه صلوات محمد جناب موسیٰ سے تمہارا رب ہے کون؟ جناب موسیٰ نے کہا قال جناب موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هداه میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو وجود بخشا، ہر شے کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، ثم ہدا، خلق کرنے کے بعد مخلوق کی ہدایت کی لہذا نظام ہدایت کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بات کو شروع کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ میٹر اور زیادہ باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ تو اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا اور میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ پروردگار عالم کی ہدایت کا یہ انتظام کتنا محکم اور مستحکم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جسے انسانوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، رہبر اور لیڈر بنا کر بھیجا، گائیڈر بنا کے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، تو اللہ نے اس ہادی کو سراپے ہدایت بنا کے بھیجا، مجسمہ ہدایت بنا کے بھیجا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہادی کی آدھی زندگی ہدایت والی ہوگی اور آدھی زندگی ہدایت والی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی کے کچھ مرحلے میں ہدایت کرے گا، کچھ مرحلے میں ہدایت نہیں کرے گا، یا ہماری طرح جب جگ رہا ہو تو ہدایت کرے گا، سو رہا ہو تو ہدایت نہیں کرے گا، مسجد میں ہو تو ہدایت کرے گا، مسجد کے باہر ہو تو صاحب ہدایت نہیں کرے گا، ممبر پہ ہو تو ہدایت کرے گا، ممبر کے نیچے ہو تو ہدایت نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ کا جو بنایا ہوا ہادی ہے، یا جسے اللہ نے ہادی بنا کر اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس کے زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر زمان، ہر مکان باعث ہدایت ہے۔ اگر وہ سوئے تب بھی ہدایت ہے، کسی کو سلا دے تب بھی ہدایت ہے، اگر وہ جاگے تب بھی ہدایت، سو جائے تب بھی ہدایت، سلا دے تب بھی ہدایت، چاہے وہ میدان میں ہو تب بھی ہدایت، گھر میں ہو تب بھی ہدایت، مسجد میں ہو تب بھی ہدایت۔ یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، ان کے زندگی کا کوئی بھی لمحہ، ان کے زندگی کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو ان کو ہدایت سے روک دے۔ اللہ اکبر۔ جہاں بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہوں گے، جس مقام پہ ہوں گے، جس زمان پہ ہوں گے، ہدایت ضرور کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ لہٰذا دنیا کا کوئی بھی زمان یا دنیا کا کوئی بھی مکان اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو ہدایت سے روک نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی چیز سد باب نہیں کر سکتی
ہدایت کے لیے، کس کے؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں آ سکتا کہ جہاں پر اللہ کا بنایا ہوا ہادی یہ کہتا ہوا نظر آئے، سپر انداختہ ہوتا ہوا نظر آئے کہ صاحب یہاں پر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ہدایت کریں، یہاں پر ہم عاجز ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں وہ کسی بھی مرحلے میں سپر انداختہ نہیں ہوتے، یعنی ہدایت کے اسلحے کو نہیں ڈال دیتے کہ صاحب ہمارا معاملہ یہیں تک تھا، یہاں سے ہم ہدایت نہیں کر سکتے۔ نہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہوتے ہیں، چاہے وہ سفر پہ ہوں، چاہے وہ حضر میں ہوں، چاہے وہ خشکی میں ہوں، چاہے وہ ابحار میں ہوں، چاہے جہاں پر بھی ہوں، چاہے میدان میں ہوں، چاہے گھر میں ہو، ہر مقام پہ ہدایت کرے گا۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ روایت کے جملے، ایک جنگ ہے، میدان جنگ گرم ہو چکا ہے، طبلے جنگ بج چکا ہے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہیں۔ طبلے جنگ بج چکا ہے، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس جنگ میں شریک ہیں، چاہتے ہیں کہ ناقے پر سوار ہوں اور جنگ میں شامل ہو جائیں کہ روایت کے جملے اتنے میں ایک بدو عرب نے آ کر مہار ناقہ تھام لی اللہ کے رسول کے ناقے کی، اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اے اللہ کے رسول مجھے پورا دین بتلائیے۔ اب دیکھیے صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میں زیادہ وضاحت تو نہیں کروں گا چونکہ معلوم ہے اشارے سے آپ بات سمجھیں گے۔ اے اللہ کے نبی سارا دین مجھے اخبرنی عن الدین کلہ، سارا دین بتلائیے۔ سارے دین کا مطلب سمجھے؟ دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں حج بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے، دین میں امر بالمعروف بھی ہے، دین میں نہی عن المنکر بھی ہے، دین میں تولا بھی ہے، دین میں تبرہ بھی ہے، دین میں سماجک مسائل بھی ہیں، دین میں گھریلو مسائل بھی ہیں، دین میں معاشرے کے مسائل بھی ہیں، دین میں اقتصادی حالات بھی ہیں، دین میں اقتصادی باتیں بھی ہیں، دین میں شہر کی باتیں بھی ہیں، دین میں ملک کی باتیں بھی ہیں، دین میں عبادت بھی ہے، دین میں سخاوت بھی ہے، دین میں شجاعت بھی ہے۔ ایک بہت ہی وسیع شے کا نام ہے دین۔ اور آپ نے سچویشن ملاحظہ کی، ادھر طبلے جنگ بج چکا ہے، اللہ کے نبی جنگ میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی پورا دین بتلائیں۔ اگر اللہ کے نبی پورا دین نہیں بتلاتے تو ہادی کیسے؟ اللہ اکبر۔ اور اگر بتلانے پہ آتے ہیں، ایک ایک کر کے گناتے ہیں، تو ادھر جنگ ہاتھ سے جاتی ہے۔ سچویشن آپ نے دیکھا، اگر تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو پھر جنگ ہاتھ سے جاتی ہے، اور اگر نہیں بیان کرتے جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کیسے؟ لہذا اللہ کا بنایا ہوا ہادی وہ ہوتا ہی نہیں جو کسی بھی مرحلے میں سپر انداختہ ہو جائے۔ جیسے اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اخبرنی عن الدین کلہ، اے اللہ کے نبی پورا دین بتلائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، الاطاعۃ اللہ والشفقۃ علی المخلوق هو الدین کلہ، اللہ کی اطاعت کر، اس کے مخلوق پر شفقت کر، یہی پورا دین ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کی اطاعت میں سارے واجبات آ گئے، سارے مستحبات آ گئے، اور اس کے مخلوق میں تمام سماجی گھریلو ساری چیزیں اس ایک جملے میں آ گئی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جسے اللہ ہادی بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ کسی بھی مرحلے میں سپر انداختہ نہیں ہوتا کہ صاحب یہاں پر ہم عاجز ہیں، قاصر ہیں، ہدایت نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ ہدایت کرے گا۔ ایک آپ نے نبی کریم کی تاریخ سنیے، یہ ہے میرا نبی۔ آئیے اب نبی کی بات ہو اور علی کی بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اوائل اسلام کی بات ہے، ابھی ذوالفقار حیدری کا نزول نہیں ہوا ہے، علی محب جنگ ہیں، سامنے ہیں مد مقابل۔ میں کس بات کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی بھی جگہ میں ہو، کسی بھی زمان میں ہو، کسی بھی مکان میں ہو، ہدایت ضرور کرے گا۔
سامنے ہے مد مقابل، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن نتیجہ سنیے گا. سامنے ہے مد مقابل، علی محو جنگ ہیں، سامنے ہے مد مقابل. مد مقابل کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، جیسے ہی تلوار چھوٹی تو ایک مرتبہ اس نے سر کو جھکایا، اور سر کے جھکانے کے بعد اس انتظار میں رہا کہ اب نہیں تو تب علی کی تلوار میرے گردن پہ آئے گی ضرور. توجہ کیجیے گا، جب بہت دیر تک وہ اپنے سر کو جھکائے کھڑا رہا، بھائی اس کی تلوار تو چھوٹ گئی ہاتھ سے، سامنے علی تھی تلوار لے کر. جب بہت دیر تک وہ سر کو جھکائے کھڑا رہا اور علی کی تلوار اس کے گردن پہ نہ آئی تو ایک مرتبہ نظروں کو اٹھایا. جب نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب دیکھا جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، علی نے مجھ پر تلوار نہ چلائی. کہا یا علی آپ سخی ابن سخی ہیں. نہیں آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا. اے علی آپ سخی ابن سخی ہیں، یعنی علی کی سخاوت کو بھی جانتا تھا، علی کے بابا ابو طالب کی سخاوت کو بھی جانتا تھا. اے علی آپ سخی ابن سخی ہیں. آپ کے گھرانے کا امتیاز یہ ہے کہ آپ سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے. علی نے کہا ہاں اللہ نے ہمیں یہ خاصیت عطا کی ہے کہ ہم بلطف خدا سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے. کہا یا علی بھی ایسا کریے، آپ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے. اب جیسے ہی یہ جملہ اس کافر کے منہ سے نکلا، مد مقابل کے منہ سے نکلا، علی نے فوراً اپنی تلوار دی. یہ لو، اس نے تلوار اٹھائی. تلوار اٹھانے کے بعد فضا میں لہرائی، اور لہرانے کے بعد کہا یا علی اب آپ کو میرے وار سے کون بچائے گا؟ علی نے مسکرا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہم یہاں تلوار کے بھروسے آئے ہیں؟ تلوار کے بھروسے نہیں، پروردگار کے بھروسے پروردگار کے بھروسے. جب اس نے یہ جملہ سنا علی کی زبان سے، یا علی اللہ پر اتنا بھروسہ، کہ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو اپنی تلوار تجھے کیوں دیتا؟ جب یہ توکل دیکھا، اللہ پر اتنا بھروسہ دیکھا علی کا، فوراً تلوار پھینکی، قدموں میں گر پڑا اور کہا یا علی آپ بھی مجھے اسی خدا کا کلمہ پڑھوائیے، اسی رسول کا کلمہ پڑھوائیے جس کے توحید کے آپ قائل ہیں، جس کی رسالت کے آپ قائل ہیں. جملہ سنیے گا میرے عزیزو، علی گئے تھے کافر کو قتل کرنے، اب جب پلٹے ہیں تو کفر قتل ہو چکا تھا. اللہ 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 نہیں سن، جملہ سنیے گا میرے عزیزو، کفر قتل ہو چکا تھا. جملہ سنیے گا، نہیں جملہ سنیے. علی اس پوری کائنات میں وہ واحد شخصیت ہے جس نے میدان کارزار کو معرفت الہی کا ذریعہ بنا دیا. اللہ اکبر. معرفت الہی کا ذریعہ بنا دیا، میدان کو مدرسہ بنا دیا، سیکھنے کا ذریعہ بنا دیا، میدان کو مدرسہ بنا دیا. علی کی یہ ادا علامہ اقبال کو اتنی پسند آئی کہ خاموش نہ رہ سکے اور بول بیٹھے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیگ ہی لڑتا ہے سپاہی. اللہ اکبر. اللہ کے جو بنا دیا. توجہ کریں میرے عزیزو، مومن ہو تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. تو میرے عزیزو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی ہیں. یہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر زمان و مکان میں ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہدایت کریں گے. اب جب علی کی بات آتی ہے تو فضائل علی میں بہت سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھایا. یقیناً یہ فضیلت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے. جملے پہ غور کریے گا میرے عزیزوں، یہ مولائے متقیان کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی ہلکا کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ جائیں یوٹیوب پہ ڈالیں تو ایک صاحب بڑی بڑی داڑھی والے 2 لوگ جا کر، اور ایک چھوٹی سی کوریا ہے اس پہ چھوٹا سا جو ہے وہ دروازہ ہے پھوس کا،
اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو یہی وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں شیعہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ علی نے اسے اٹھایا تھا۔ اللہ اسے اٹھانا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ اچھا اعتراض کرنے والے معترض نے اعتراض تو کر دیا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ بات جائے گی کہاں تک۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں صاحب کہ وہ باب خیبر ایک پھوس کا چھپر ہی تھا، چلیے مان لیتے ہیں، بس پوچھنا یہ ہے اور کہنا یہ ہے کہ آپ کی بڑی بڑی ہستیوں سے 39 دن تک تو یہ پھوس کا چھپر بھی نہ اٹھایا جا سکا، جبکہ آپ تاریخ جا کے پڑھیں 10 لوگ کم از کم جو ملتا ہے بند کرتے تھے اس دروازے کو اور کھولتے تھے، اتنا ہیوی گیٹ تھا۔ توجہ کرے میرے عزیزوں، لیکن اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا۔ علی باب خیبر کو اٹھانے والے ہیں، علی نے باب خیبر کو اٹھایا ہے، علی نے مرحب و اندر کو پچھاڑا ہے، علی ہے جرار۔ آپ دیکھیے چونکہ یہی تو کہا تھا نبی کریم نے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا۔ میں پوری خیبر کی تاریخ نہیں پڑھوں گا، بس میں اپنے بات کی تکمیل کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے میرے عزیزوں۔ کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، توجہ کریں، غیر فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، ارے ایک نوحہ بہت مشہور ہوا تھا کہ علم بردار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، تو نقلچی لوگ نقل کرنے سے پیچھے ہٹے نہیں، اور انہوں نے صاحب ایک اور ویڈیو وائرل کی اپنی جانب سے کہ فلاں جرار آتا ہے۔ اب انہیں بتائے کون کہ جرار کہتے کسے ہیں؟ کیا کہا؟ فلاں جرار آتا ہے۔ ارے پہلے جرار کی میننگ کو تو سمجھ لیتے کہ جو ہر جنگ کا فراروں سے جرار نہیں کہا جاتا، کیا کہا؟ فلاں جرار آتا ہے، فلاں جرار آتا ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے اپنے شعر پیش کیے، میں نے بھی مسدس کے ایک بند پیش کیا، توجہ کیجئے گا۔ سچ مان لیا کرتے ہو خوابوں کو عجب ہو، پیچیدہ بنا دیتے ہو باتوں کو عجب ہو، حق بات سناتے نہیں کانوں کو عجب ہو، جرار بتاتے ہو بھگوڑوں کو عجب ہو۔ نہیں بحث سنیے گا میرے عزیزو، سچ مان لیا کرتے ہو خوابوں کو عجب ہو، پیچیدہ بنا دیتے ہو باتوں کو عجب ہو، حق بات سناتے نہیں کانوں کو عجب ہو، جرار بتاتے ہو بھگوڑوں کو عجب ہو۔ سن لو یہ نظریہ تیرا دمدار نہیں ہے، تاریخی جو فرار ہو جرار نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کر رہا تھا کہ جب مولا علی کی بات آتی ہے تو ذاکرین کرام اپنے اپنے اعتبار سے مولا علی سے باب خیبر کو اٹھواتے ہیں، در حالے کہ مولا علی نے اس طریقے سے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا تھا جس طرح عام طور سے ذاکرین۔ توجہ کریے گا، جملہ یاد رکھیے گا، علی کا دیکھیے ذہن مغالطے کا شکار نہ ہو اس لیے توجہ شرط ہے، علی کا 2 انگلیوں سے باب خیبر کا اکھاڑنا علی کا بہت بڑا کمال ہے، لیکن علی کا یہ کمال ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے ہم 2 انگلیوں سے 10 کلو کا سامان نہیں اٹھا سکتے۔ توجہ کیجئے گا، علی کی بہت بڑی فضیلت ہے 2 انگلیوں سے باب خیبر کا اٹھانا، لیکن علی کا یہ کمال ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ تو بھی علی کا کون سا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے؟ وہ ہے علی کا بشر بن کر میسم کی معمولی سی کھجور کی دکان پہ بیٹھ جانا۔ اللہ اللہ، سنیے میرا مولا میسج دے رہا ہے، میسج۔ اے مولا، آپ کائنات کے امیر ہیں، مولائے غدیر ہیں، 2 جہاں کی حکومت آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ اور میسم کی معمولی سی کھجور کی فٹ پاتھ کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
علی نے کہا بیٹھا اس لیے ہوں تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو تجارت میں شرمندگی نہ ہو. ارے ذرا اس جیسی باتیں بھی سنا کریے میرے عزیزو. بیٹھا اس لیے ہوں تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو تجارت میں شرمندگی نہ ہو کہ صاحب ہمارے باپ دادا اتنے بڑے زمیندار تھے, 500 بیگھہ زمین تھی ہمارے دادا پر دادا کے پاس, ہم اور معمولی سی دکان میں بیٹھیں گے؟ نہیں نہیں, ہم تو وہاں بیٹھیں گے جہاں اے سی لگا ہوگا, ہم شو روم میں بیٹھیں گے, ہمارے دادا پر دادا اتنے بڑے زمیندار اور ہم معمولی سی دکان میں بیٹھے, چھوٹی سی گومٹی میں بیٹھے, نان اے سی دکان میں بیٹھے, نہیں نہیں ہم تو شو روم میں بیٹھیں گے. علی نے کہا نہیں بیٹھیے, تجارت تو تجارت ہے, تجارت میں شرمندگی نہیں ہونا چاہیے, بیٹھیے. اور اگر کوئی تم سے آ کے کہے تمہارے دادا پر دادا بہت بڑے زمیندار تھے, تم معمولی سی دکان میں بیٹھے ہو, تو کہو پلٹ کے کہ کائنات کا امیر میسم کی معمولی سی دکان پہ کیوں بیٹھا. اللہ اکبر. علی نے سیرت پیش کی ہے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, تجارت بہت عظیم شے ہے. آج کہیں نہ کہیں اگر امت مسلمہ پیچھے نظر آ رہی ہے تو صرف اس بنیاد پر چونکہ انہوں نے جاب اور نوکری کو زیادہ مہتو دیا. توجہ کریے گا. اور بزنس اور تجارت سے پیچھے نظر آئے. اب الحمدللہ امت مسلمہ کو یہ سوچ آئی ہے کہ نہیں, تجارت بہرحال ضروریات. دیکھیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کے 10 حصے رکھے ہیں. دیکھیں جیسی باتیں بھی سنا کریے, اللہ نے رزق کے 10 حصے رکھے ہیں, 10 میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں, بزنس میں رکھے ہیں. ایک حصہ ہے جو جاب اور نوکری کا ہے, رزق کا. توجہ کیجئے گا. لہٰذا امت مسلمہ کو اور زیادہ کان دھرنے کی ضرورت ہے کہ تجارت اور بزنس بہت ضروری ہے. اور دیکھیے تجارت کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, تجارت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, تجارت ہوتی ہے. تجارت کریے اور شرم نہ کیجئے کہ صاحب اتنی چھوٹی دکان پہ ہم کیسے بیٹھیں, اتنی چھوٹی سی دکان کو ہم کیسے چلائیں. نہیں, تجارت ہوتی ہے. اور مولا متقیان نے اپنے عمل سے اپنے چاہنے والوں کو یہ درس اور میسج دیا ہے, تجارت میں کبھی شرمندگی نہ کرنا. علی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں میسم کی معمولی سی فٹ پاتھ کی دکان پر, جناب میسم تمار کہیں گئے ہوئے ہیں کچھ دیر کے لیے. اب اتنے میں ایک خریدار آ گیا اور خریدار نے آ کر کہا یا علی کھجوریں چاہیے. علی نے کھجوریں اٹھائیں, اسے دے دی. اس نے کھوٹا درہم یعنی نقلی پیسہ, جعلی پیسہ مولا علی کو دے دیا اور دے کے خوش ہو کر جانے لگا کہ آج ظاہر سی بات ہے خوشی اس بات کی ہوئی اس کو کہ ہم نے اپنا نقلی پیسہ چلا دیا. توجہ کیجئے گا. اور بہترین مال لے کر میں جا رہا ہوں, بڑا خوشحال چلا گیا. اب جب کچھ دیر کے بعد جناب میسم آئے تو مولا متقیان نے کہا اے میسم, تمہاری عدم موجودگی میں ایک شخص آیا تھا, اس نے اتنی کھجوریں لی ہم سے اور یہ جو ہے وہ درہم دے کے گیا ہے. جناب میسم نے اس درہم کو لیا اور لینے کے بعد دیکھا درہم تو کھوٹا ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, درہم تو کھوٹا ہے. فوراً کہا مولا یہ درہم تو کھوٹا ہے. میسم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, کہا اس لیے میسم نے تاکہ حکمت علی سامنے آئے, وگرنہ میسم کو بھی معلوم ہے کہ جس کی نگاہ, جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو, توجہ کریں, اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ درہم کھوٹا ہے. پھر پوچھا اس لیے میسم نے تاکہ علی کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے وہ سامنے آئے. یا علی درہم تو کھوٹا ہے. علی نے کہا بے شک میسم درہم کھوٹا ہے. دوسرا سوال, مولا جب پتا تھا تو لیا کیوں؟ علی نے کہا میسم میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ شخص آیا, یا علی آپ کی کھجوریں تو خراب ہیں. میں اکثر خطابت میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں, بھیا تم نے پیسہ ہی کب اچھا دیا تھا, یا علی کھجوریں خراب ہیں.
علی نے کہا اچھا اگر کھجوریں خراب ہیں تو ایسا کرو کھجوریں رکھ کے جاؤ، اپنا درہم واپس لیتے جاؤ۔ اس نے کھجوریں رکھی، اپنا درہم واپس لیا، چلا گیا۔ اب جناب میثم نے جب کھجور کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کھجوریں بالکل تر و تازہ ہیں۔ دیکھیے گا آپ نے واقعہ متعدد مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس انداز سے سنیے، انداز کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ کھجور کو دیکھا، کیا دیکھا؟ تر و تازہ۔ آواز دی، اے مولا، اے مولا قدیر، اے دو جہاں کے امیر، مولا کھجوریں تو بالکل صحیح ہیں، بالکل تر و تازہ ہیں۔ علی نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اے میثم، تجارت اللہ کے بھروسے، یہ آدمی ہمیں دھوکہ دینا چاہتا تھا، تجارت اللہ کے بھروسے، اللہ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں یہاں تک تو واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ سنیے گا، اور نتیجہ سنیے، ماحصل سنیے اس واقعے کا۔ اس واقعے کے ذریعے مولا متقیان نے اپنے چاہنے والوں کو اور دنیا کے ہر شخص کو یہ میسج دیا کہ یاد رکھو، جب تم کھوٹے درہم سے علی سے چند کھجوریں نہ لے سکے تو کھوٹے عقیدے سے جنت کیسے لوگے؟ صلوات پڑھے محمد۔ جب علی سے تم چند کھجوریں کھوٹے درہم سے نہ لے سکے تو جنت کیسے لوگے؟ لہذا عقیدے کو خالص رکھو میرے جوان، عقیدہ خالص ہونا چاہیے اور عمل میں خلوص ہونا چاہیے۔ عمل میں خلوص ضروری ہے، عقیدے میں خلوص ضروری ہے۔ عقیدہ بہتر بنائیے اور عمل میں خلوص لے کر آئیے، یہی مقصد دین ہے اور اسی پر دین کی بنیاد ہے۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں۔ اب دیکھیں سماج اور معاشرے میں بہت سے سوالات پیش ہوتے رہتے ہیں، میں ایک دو سوالات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ختم ہو دعا۔ توجہ کیجیے گا۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے یا اس بستی میں یا دیگر بستی میں آپ سنتے رہتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں سے تھوڑا نہ بولیے گا، رابطہ کم رکھیے گا۔ کیوں؟ صاحب ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، بڑے غصیلے ہیں، غصہ بہت جلدی آتا ہے، ذرا فلاں سے بچ کے رہیے گا۔ یقیناً غصہ آنا چاہیے، غصہ ایک فطری شے ہے، لیکن غصے کو حد اعتدال میں ہونا چاہیے، نہ اتنا کم غصہ کرے کہ لوگ بزدل کہیں، نہ غصہ اتنا زیادہ کرے انسان کہ لوگ فسادی کہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھدار افراد بیٹھے ہیں، میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ غصے کو حد اعتدال میں ہونا چاہیے، جس کا نام شجاعت ہے۔ اللہ اللہ غور کریے، غصہ جب حد اعتدال میں ہو تو اسی کا نام شجاعت ہے۔ اگر آپ فلسفہ شجاعت کو نہیں سمجھیں گے تو علی اور مرحب میں فرق کیسے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ علی اور مرحب میں فرق کیسے دیں گے؟ غصے کو حد اعتدال میں ہونا چاہیے، جس کا نام شجاعت ہے۔ غصہ اتنا زیادہ نہ کرے انسان کہ لوگ فسادی کہیں، اور غصہ اتنا کم نہ کرے کہ لوگ بزدل کہیں، اس لیے کہ اسلام فساد کو بھی پسند نہیں کرتا، اسلام بزدلی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرا دوسرا سوال عام طور سے ہوتا ہے، صاحب بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ابھی باتیں بھی ہو رہی تھی اور واقعی نے ایسی باتیں ہونا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں کرنا چاہیے، بے شک بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، کہ ایک بزرگ اپنے قریے میں محلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک نبی امت میں حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جو حیثیت ایک نبی کی اپنے امت میں ہوتی ہے، ویسے ہی ایک بزرگ کی حیثیت اس کے اہل سماج اور معاشرے میں ہوتی ہے۔ سوال ہوتا صاحب بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ یقیناً بزرگوں کا احترام میرے جوانوں کرنا چاہیے،
बशर्ते कि वो बुजुर्ग हो। जुमला सुनिएगा, इसलिए कि हमारे और समाज और माशरे में बुजुर्ग किसे कहा जाता है? साहब जिसकी दाढ़ी सफेद हो, जिसके सर के बाल सफेद हो, जो असर का सहारा लेके चले, आम तौर से समाज और माशरे में उसे बुजुर्ग कहा जाता है। यकीनन ये समाज और माशरे के एतबार से बुजुर्ग है, लेकिन दीन की निगाह में, शरीयत की निगाह में बुजुर्ग किसे कहते हैं? शरीयत की निगाह में बुजुर्ग उसे कहते हैं जो हक को हक कहे, अल्लाह अकबर, और बातिल को बातिल कहे। जो हक को हक कहे वो बुजुर्ग है, जो बातिल को बातिल कहे दीन और शरीयत की निगाह में वो बुजुर्ग है। लिहाजा मेरे अजीजों, जो हक को हक कहे वो बुजुर्ग, दीन और शरीयत की निगाह में बुजुर्ग वो है जो जो हक को हक कहे और बातिल को बातिल कहे। बात समझ में आ गई? दीन की निगाह में बुजुर्ग वो है जो हक को हक कहे, बातिल को बातिल कहे। ऐसा ही एक बुजुर्ग वाक़या ज़ुलअशीरा में देखा गया। जब भड़काने वाला मजमे को भड़का रहा था, 2 दिन गुजर चुके थे, तीसरा दिन था। अब जब फिर भड़काने वाले ने, मजमे को भड़काने वाले ने फिर जब मजमे को भड़काना चाहा, तो तारीख कहती है एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद मजमे को भड़काने वाले की तरफ देख के कहता है, गरीबान को पकड़ के कहता है, अपनी बिसात, अपनी हैसियत, अपनी औकात देख के यहीं बैठ जा, और इशारा करके कहा, कुम या सैयदी मोहम्मद, ऐ मेरे मोहम्मद खड़े होइए, ऐ मेरे सैयदो सरदार खड़े होइए, और जो कुछ आपको कहना है उसे कहिए। तारीख ने इस बुजुर्ग का नाम अबू तालिब लिखा है। अल्लाह अल्लाह, तारीख ने इसका नाम अबू तालिब रखा है। मेरे अजीजों, जुमला सुनिएगा। आज दुनिया जनाब अबू तालिब के बारे में जो मर्जियों कहे, लेकिन वाक़या ज़ुलअशीरा में तारीख ने हमें मंजर दिखाया कि अबू तालिब उस जात का नाम है जो बातिल को दबाता है, हक को उठाता। सलावत पढ़े मोहम्मद। बुजुर्ग वो है जो हक को हक कहे, बातिल को बातिल कहे। आज दौरे हाजिर में भी टेलीविज़न पर, फेसबुक पर, ज़राए इबलाग पर, सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का चर्चा बहुत हो रहा है। अल्लाह अकबर, क्या कहें लोग? साहब इस बुजुर्ग की शुजाअत को सलाम, बुजुर्ग की जुरात और शुजाअत को सलाम। और मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया को ताज्जुब हो रहा है, लेकिन हम शियों को कोई ताज्जुब नहीं, इसलिए कि ताज्जुब इस बुजुर्गी की शुजाअत पे वो करे जिसने मुसलसल मुहर्रम में हबीब का तस्करा न सुना हो। अल्लाह, हमें कोई ताज्जुब नहीं है, हमें इस बुजुर्गी की शुजाअत पे कोई ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि हम तो 1400 साल से एक बुजुर्ग की शुजाअत का तस्करा सुनते चले आए हैं, जिसका नाम तारीख में हबीब लिखा है। अल्लाह अकबर, इस बुजुर्ग की शुजाअत को देखिए, इसने वक्त के सुपर पावर को खाक में मिला दिया, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। लिहाजा मेरे दोस्तों, दुनिया ताज्जुब करे तो करे, इस बुजुर्ग की शुजाअत पर हमें ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि हमने ऐसे ऐसे तारीख में बुजुर्ग देखे हैं। करबला में एक ऐसा बुजुर्ग देखा है जिसे तारीख ने हबीब इब्न मज़ाहिर कहा है। बस आखिरी जुमला और ख़त्म हो रहा, जुमला सुनिएगा मेरे अजीज़ों। आपको मालूम है, जब करबला में हुसैन ने क़याम किया और जनाब ज़ैनब ने और दीगर अहले ने यही देखा कि मुतअद्दिद जानिब से मुतअद्दिद फ़ौजें गिरोह यजीदी आ रही हैं, दुश्मन हर तरफ से आ रहे हैं, कभी 500 का लश्कर, कभी 1000 का लश्कर मुसलसल आ रहा है। तो क्या कहा, भैया आप भी बुलाइए किसी को। हुसैन ने क्या किया, ख़त लिखा, किसे? हबीब इब्न मज़ाहिर को, जिसे फ़क़ीह के लफ्ज़ से याद किया। बस नुक्ता सुनिएगा, अगर इंशाल्लाह आप तक पहुँच गया तो इंशाल्लाह दुआओं से नवाजेंगे। जुमला सुनिएगा, इमाम हुसैन ने किसको ख़त लिखा? हबीब इब्न मज़ाहिर को कूफा ख़त लिखा। मैं कहूँगा, मौला यजीद की फ़ौज पे फ़ौज आ रही है, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, दुश्मन पे दुश्मन आ रहे हैं, आप अगर बुला ही रहे थे 10, 15, 20, 50, 100 लोग को बुलाते,
صرف ایک ہی کو خط کیوں لکھا؟ حبیب کو ہی خط کیوں لکھا؟ جملہ سننا حسین کا، حسین عجب نہیں حسین آواز دے کہ دیکھو میں نرگے آدھا میں گھر کر اور فوج یزید کو باہر آتے ہوئے دیکھ کر ایک حبیب کو خط لکھ کر دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، یزیدی پوری طاقت ایک طرف، میرا بوڑھا حبیب ایک طرف۔ صلوات پڑھے محمد۔ پوری فوج یزیدی ایک طرف، حسین کا بوڑھا حبیب ایک طرف۔ تو میرے عزیزو، کربلا نے یہ پیغام دیا ہے، ہدایت کا یہ عنصر دیا ہے کہ دیکھو ضعیفی اور بچپنے اور جوانی سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ جوان ہونا چاہیے، نیت جوان ہونا چاہیے، فکر جوان ہونا چاہیے، احساس دفاع اسلام جوان ہونا چاہیے۔ اگر اس میں محکم اور استحکام پایا جاتا ہے تو جسم میں چاہے لرزہ ہو تو ہو، لیکن جب باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو جسم میں لرزہ بھی نہیں ہوگا، نہ جسم میں لرزہ ہوگا، نہ عمل میں لرزہ ہوگا، نہ بات اور گفتار میں لرزہ ہوگا، نہ اپنے قدم اور اقدام میں لرزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عقیدہ محکم ہوگا، جب دفاع دین، دفاع اسلام اور دفاع مومنین و مسلمین کی بات آئے گی تو استحکام اور مضبوطی اور ثبات قدم پائی جائے گی۔ یہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ ابھی کل بیان بھی کیا نیچے انہوں نے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، حسین نے خط لکھا، قاصد کو روانہ کر دیا، قاصد کوفے پہنچا۔ بہت شارٹ اور مختصر مسائل پڑھوں گا، میں عرض کر چکا ہوں یہ ایام و ایام ہیں جس میں آپ تصور کیجئے اور گریہ کیجئے، تصور کیجئے اور آنسو بہائیے۔ غریب الوطن حسین، فاطمہ کے لال حسین، رسول الثقلین کے نور عین حسین نے حبیب کو خط لکھا۔ عبارت کیا تھی آپ کو معلوم ہے، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر، حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیہ حبیب بن مظاہر کو ایک خط، اور خط کے آپ کو معلوم ہے کیا مضامین تھے، مضمون خط کیا تھا۔ قاصد خط کو لے کے پہنچا، اس وقت زوجہ جناب مسلم نے دسترخوان بچھا رکھا تھا، کھانا چھنا جا چکا تھا، کھانا لگ گیا تھا، حبیب بن مظاہر لقمے کو اٹھا چکے تھے، چاہتے تھے کہ کھانا تناول کریں، اتنے میں دق الباب ہوا۔ آپ نے قانون شریعت سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ دسترخوان پہ ہیں تو والدین بھی اگر آواز دیں تو آپ کھانا چھوڑ کر نہ اٹھیے، یہ آداب غذا ہے، آداب دسترخوان ہے۔ جیسے ہی دق الباب ہوا، آواز دی حبیب نے کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا، حسین کے نام کو سنتے ہی جناب حبیب غذا کو ساتھ لیے ہوئے اڑ گئے، فوراً دروازے پہنچے، دروازے کو کھولا، دسترخوان پہ قاصد کو بٹھایا۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی کھانا تناول ہو چکا، پہلا ہی مرحلہ کہ جلدی بتاؤ حسین نے اس خط میں کیا کہا ہے، جلدی مجھے وہ خط دو۔ اب جب حبیب نے خط کو پڑھا تو اس کا عنوان تھا من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر، حسین ابن علی کی جانب سے مرد فقیہ حبیب بن مظاہر کو، اور اس میں لکھا ہوا تھا اے حبیب تمہیں تو معلوم ہے کہ میری رسول سے کیا نسبت ہے، دیکھو میں میدان کربلا میں اپنے بال بچوں کے ساتھ مستورات کے ساتھ آ چکا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے ہماری نصرت کو پہنچو۔ عاجلاً کا لفظ آخر میں استعمال کیا ہے، اے حبیب جلدی پہنچنا۔ حبیب نے خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ زوجہ حر نے کہا حبیب فرزند زہرا کا خط ہے، بتاؤ تو صحیح آخر خط میں کیا کہا ہے حسین نے؟ کہا آقا کہتے ہیں کہ اے حبیب اگر آ سکتے ہو نصرت کو آ جاؤ، ہم کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ گئے ہیں، اجرکم علی الزہرا، خدا ان آوازوں کا رحمت نازل فرمایا۔ اچھا تو حبیب کیا سوچا؟ کہا حبیب یہ سوچ رہا ہوں کہ کوفے کے حالات تھوڑا صحیح ہیں نہیں،
جاؤں کہ نہ جاؤں. جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا حبیب کیسی باتیں کرتے ہیں, فرزند زہرا حسین ابن علی بلائے اور آپ نہ جائیں؟ اگر یہی کرنا ہے تو آپ بیٹھیے, میں اپنی تلوار دیجیے, میں جاتی ہوں. جیسے یہ سنا حبیب رونے لگے, اے میری زوجہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا, بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا میرا آقا مجھے بلائے اور میں حسین کی نصرت کو نہ جاؤں. غلام سے کہا کہ بچتے بچاتے میرے گھوڑے کو لے کر کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا. عزیزوں وہ لے کر گھوڑا پہنچ گیا. حبیب کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی. اب جب دیر ہو گئی حبیب پہنچے تو حبیب نے عجب منظر دیکھا. حبیب نے کیا منظر دیکھا کہ غلام ہے جو میرے گھوڑے سے کہہ رہا ہے, رو رو کر کہہ رہا ہے, اے میرے آقا کے گھوڑے اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تیری پشت پہ سوار ہو کر فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب رونے لگے, اللہ اللہ میرے آقا پر اتنی مصیبت کا وقت آیا کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں. اجرکم علی الزہرا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا جا میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا. آواز دیا کہا ارے جب تک یہاں تھے اپنے ساتھ رکھا, اب جب جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں نصرت امام کا وقت ہے تو مجھے آزاد کرتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ حسین کی حفاظت کے لیے جاؤں گا. ہاں آزاد. اور میں نے مختصر کیا. وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ حسین اپنے حجرے سے نکلے اور کچھ قدم آگے بڑھے. عباس نے دیکھا, علی اکبر نے دیکھا, سب آگے بڑھے. آقا بابا آخر ماجرا کیا ہے؟ اے میرے بچوں, اے میرے بھائیوں آگے بڑھو, میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. اجرکم علی الزہرا. آزادار و حبیب آئے, حسین نے گلے سے لگایا, اے حبیب ایسے وقت میں مہمان ہوئے کہ ہم تمہیں قطرے آپ بھی پیش نہیں کر سکتے. آزادار لشکر حسینی میں ایک خوشی کی فضا دوڑی. جیسے ہی جناب زینب نے محسوس کیا, فضا کو آواز دی, اماں کی کنیز فضا جا کر پتہ لگائیے یہ آخر خوشی کا مرحلہ کیا ہے. آ کر جواب دیا گیا بیبی مبارک ہو, ارے آقا کے دوست حبیب آئے ہیں, صحابی علی حبیب آئے ہیں. آزادارو. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے ماں کی کنیز فضا جا کر حبیب کو میرا سلام کہنا. جیسے ہی سلام پہنچا حبیب نے اماں پھینکا. آئے اہل بیت اطہار پر وہ مصیبت کا وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں. بس ایک جملہ سنیے گا, ایک فکر عرض کر رہا ہوں. آپ رو رہے ہیں, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ہاں زادارو وہ وقت بھی آیا کہ حبیب گئے اور حبیب نے حق رفاقت ادا کیا اور اپنے آقا پر اپنی جان قربان کر دی. عزیزو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی گلیوں میں پہنچا تو کوفے میں حبیب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا. سنیے گا میرے عزیزو, جیسے ہی حبیب کے بیٹے نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ایک مرتبہ تڑپ گیا, بے چین ہو گیا, لینوں کے پاس گیا, میرے بابا کے سر کو مجھے دے دو, لیکن لینوں نے سر نہ دیا. ایک مرتبہ وہ بچہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر نہ دیکھ سکا, برداشت کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گھر آ گیا اور انقلاب کی ایک تمنا آ گئی, بدلے کی ایک تمنا آ گئی اور اس کو سکون اس وقت تک نہ ملا کہ جب تک اس نے اپنے بابا کے قاتل سے بدلہ نہ لے لیا. آپ نے واقعہ سن لیا کہ حبیب کے بیٹے نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنا گوارا نہ کیا, برداشت نہ ہو سکا. ارے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے, کوئی سجاد کے دل سے پوچھے, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, سامنے نوکے نیزہ پر بابا کا سر. آئے رے مظلومیت سکینہ, آئے رے مظلومیت. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللہ کے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کی عبادت کو قبول فرما پروردگار جہاں جہاں میں مومن کرم تشریف فرما ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے میرے اللہ پرچم حق کو بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دو اے میرے اللہ علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرما ہمارے مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما اور ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ اے میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار جو اللہ والا ہم کو صاحبان اولاد بنا دو پروردگار جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دو میرے معبود ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں میرے معبود اس فرش رضا کے صدقے میں اور ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما ہمارے مرحومین کے گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما اے میرے اللہ میرے کریم میرے رحیم پروردگار ہم سب کی آخری اور اہم تمنا یہی ہے کہ منتقم خون حسین منتقم خون علی اصغر یوسف زہرا منجی بشریت حضرت حجت کے محرمت عاجل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین ماتم حسین